السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جی امام ابو حنیفہ کے متعلق ایک پوسٹ بھائی نے بھیجی ہے جس کے متعلق لکھا ہے کہ 30 سال مسلسل روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر 7000 پر قرآن پاک ختم کیا۔ اچھا جی بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوسٹ من گڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جس کتاب کا حوالہ دیا نا، یہ پوسٹ کے اندر جو کچھ لکھا ہے اور نیچے جو کتاب ہے الخیرات الحسان، یہ کتاب ہے ابن حجر مکی ہیثمی کی۔ یہ آدمی کے متعلق محققین اہل علم کی رائے ہے کہ یہ بدعتی آدمی تھا۔ یہ ابن حجر فتح الباری والا نہیں ہے، یہ دوسرا ابن حجر ہے، اور یہ کہتے ہیں بدعتی آدمی تھا جی، یہ بندہ ہی صحیح نہیں تھا، اور اس کی کتاب کے اندر بہت زیادہ جھوٹ موجود ہے۔ یہ یاد رکھنا، بہت زیادہ جھوٹ اور گپے موجود ہیں اس کتاب میں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی گپ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 پر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر بھائی امام ابو حنیفہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے ہیں تو پھر یاد رکھو کہ آپ کے امام صاحب جو ہیں وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سری مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسلسل روزے رکھنے جائز ہی نہیں ہے جی، کہ کبھی روزے رکھو اور کبھی چھوڑ دو۔ اسی طرح 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، یہ بھی بہت بڑی گپ اور جھوٹ ہے۔ پھر 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ بھائی آپ کے امام صاحب کی پھر کیا ہی بات ہے، یہی کہہ سکتے ہیں۔ اول تو ہمیں تو پتا کہ یہ گپ ہے، اگر آپ زیادہ زور لگائیں گے کہ امام صاحب کے فضائل ثابت کرنے کے لیے تو پھر ہم کہیں گے بھائی عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی نماز تک امام صاحب کو کبھی کوئی کسی قسم کی حاجت پیش نہیں ہوئی، کبھی ان کو واش روم جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ چلے بھائی، کیوں اس طرح کی باتیں کر کے تو حضرت امام ابو حنیفہ جو بزرگ ہیں تو آپ ان کی تقلید بھی کرتے ہیں اور ان کے شان اور مقام اور مرتبے کو خود ہی گراتے رہتے ہیں، کم کرتے رہتے ہیں اس طرح کی جھوٹی باتیں پھیلا کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے جی، مطلب یہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں اللہ ان کو سمجھ دے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بالکل جھوٹ ہے۔